کرم میں امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ فریقین 14 نکات پر مشتمل معاہدے پر متفق دستخط کر دیے گئے ہیں۔ جرگہ ممبر رضا حسین کے مطابق راستے کھولنے اور قیام امن کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ کمشنر کوہاٹ کی زیر صدارت گرینڈ جرگہ ختم ہو چکا ہے۔ امن گرینڈ جرگے میں فریقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امن معاہدے کے مطابق لوکل امن کمیٹی کسی بھی تنازع کی صورت میں اسے حل کرے گی۔ مقامی کمیٹی کی ناکامی کی صورت میں ضلعی کمیٹی حل نکالے گی۔ ذرائع کے مطابق ناکامی کی صورت میں گرینڈ جرگہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مداخلت کریں گے۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ بنکرز کو 1 ماہ کے اندر ختم کیا جائے گا۔ سڑکوں اور شاہراہوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ کسی بھی واقعے کی صورت میں قریبی گاؤں کے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اراضی تنازعات کو اراضی کمیشن اور رواج کرم کے تحت حل کیا جائے گا۔ بھاری اسلحے کو جمع کیا جائے گا۔ قواعد و ضوابط مشترکہ کمیٹی طے کرے گی۔ نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ امن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی بھی قبیلہ پناہ نہیں دے گا۔ تو کرم میں امن معاہدہ طے پا گیا ہے بالآخر، اور فریقین 14 نکات پر مشتمل معاہدے پر متفق ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں۔ جرگہ ممبر رضا حسین کے مطابق راستے کھولنے اور قیام امن کے لیے منصوبہ بندی ابھی کی جا رہی ہے۔ کمشنر کوہاٹ کی زیر صدارت گرینڈ جرگہ ختم ہو چکا ہے۔ امن گرینڈ جرگے میں فریقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ امن معاہدے کے مطابق لوکل امن کمیٹی کسی بھی تنازع کی صورت میں اسے حل کرے گی۔ مقامی کمیٹی کی ناکامی کی صورت میں ضلعی کمیٹی حل نکالے گی۔ ذرائع کے مطابق ناکامی کی صورت میں گرینڈ جرگہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مداخلت کریں گے، اور اس معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنکرز کو 1 ماہ کے اندر ختم کیا جائے گا، کیونکہ 2 مین نکات تھے جن پر یہ بات چیت چل رہی تھی۔ ایک اس میں یہ تھا کہ بنکرز کو ختم کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اسلحہ جمع کروایا جائے گا۔ اور جو دوسرا نقطہ تھا، بیسیکلی مذاکرات اسی نقطے پر ہو رہے تھے، اور ایک کمیٹی کی جانب سے 3 دن کا وقت بھی اسی نقطے پر مانگا گیا تھا۔ وہ اس بات پر سوچ بچار کر رہے تھے کہ کیا ان کو اسلحہ جمع کروانا ہے یا نہیں کروانا۔ تو اب باقاعدہ طور پر یہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ بنکرز کو 1 ماہ کے اندر ختم کر دیا جائے گا، یہ بھی طے پا گیا ہے، اور سڑکوں اور شاہراہوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ کسی بھی واقعے کی صورت میں قریبی گاؤں کے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے رپورٹر پشاور سے ذیشان کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان کاکا خیل، 14 نکاتی جو معاہدہ طے پایا ہے، بتائے گا اس کے مین نکات کیا ہیں؟ جی بالکل، کئی دنوں سے یہ جرگہ جو ہے وہ جاری تھا۔ دونوں فریقین کے درمیان جو ہے بیٹھک ہو جاتی، لیکن بلا نتیجے جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ اس میں جو ہے نہ صرف علاقہ معاہدین کی کوششیں جو ہے قابل ستائش ہے، بلکہ حکومت اور دیگر جو متعلقہ ادارے، خصوص طور پر ضلعی انتظامیہ نے جو کردار ادا کیا وہ قابل ستائش ہے۔ وہ قابل ستائش ہے یقینی طور پر۔ ذیشان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت جو اس جرگے کے ممبر ہیں ساجد حسین توری صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بالآخر یہ معاہدہ طے پا گیا ہے، 14 نکاتی یہ معاہدہ ہے۔ اب یہ فرمائیے گا کہ کون سے مین نکات تھے یا ایشوز تھے جس پر ڈیڈ لاک تھا، وہ ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے اور اب یہ معاہدہ طے پایا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ مین چیز یہ نا کہ جس طرح حکومت والے اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ اسلحہ ہے اور وہاں کے جو بنکرز ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور جہاں پہ وائلیشن ہو رہا ہے اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائے۔ تو مین چیز ہے نا کہ ابھی ایک اسلحے کے لیے ایک لائحہ عمل بنے گا 15 دنوں میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ مشران اور قوم کے ساتھ جو ہے نا پولیس کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اسلحے کی نمائش کی پابندی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسلحہ جو ہے نا سیکولر ایشو میں استعمال نہیں ہوگا، ریاست کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ اگر باؤنڈری پار سے کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس پہ پھر مل بیٹھ کے اس پہ پھر کام کریں گے۔ اس کے علاوہ مین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پابندی ہوگی۔ سوشل میڈیا میں جو ہیٹ سپیچز وغیرہ پاکستان سے ہو رہی ہے یا فورن جہاں سے بھی کر رہے ہیں وہ چیز، تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کلدم تنظیمی جو ہے نا اس پہ بین ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگریمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن مین چیز ہے نا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ریاست کتنا سیریس ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ریاست جس طرح ہم 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں جو سستی کا شکار ہے، تو اللہ کرے کہ یہ ایگریمنٹ کامیاب ہو جائیں اور اس علاقے میں جو ہے نا امن آ جائے۔ ٹھیک، اچھا یہ کہیے گا، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ایک تو اسلحے کا ایشو تھا، دوسرا بنکرز کا تھا۔ چلیں بنکرز تو ختم ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اسلحہ جو ہے اس کی نمائش پر پابندی ہے، یعنی کہ اسلحہ جمع نہیں کروایا جائے گا، بس اس کی نمائش پر پابندی ہوگی، اور 15 دن میں اس معاملے کو حل کریں گے۔
اس میں دو قسم کے اسلحے ہیں. ایک ہے جو بھاری اسلحہ ہے جی جو مطلب کہ بڑا اسلحہ ہے, اور دوسرا چھوٹا اسلحہ ہے. چھوٹا اسلحہ جو ہے نا اس کے لیے بھی ایک ترتیب بنائیں گے, لیکن وہ مین روڈ پہ اور ایریا میں مطلب شو نہیں کریں گے نا. ٹھیک. اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ بعض ایریا پہ جو ہے نا ابھی کنوائی 12 اکتوبر کو 21 نومبر کو جو کنوائی ہے بیچ میں تقریباً 32 وائلیشن ہو چکے ہیں. اس میں جو بھی مطلب جس ایریا سے بھی اسلحہ استعمال ہوا ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہے. اس کے علاوہ جو پرانے جو ڈسپیوٹ ہے زمینوں کے, اس میں بھی انشاءاللہ جب امن آ جائے نا تو 2-3 مہینے بعد اس میں بھی کام شروع ہوگا. ٹھیک. اور ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ روڈز ابھی بھی بند ہیں اور جو ایکٹیویٹی ہے یقینی طور پر ٹریڈ کی ہو یا آنے جانے کی وہ بھی معطل ہے, تو یہ امن معاہدہ طے پانے کے بعد فوراً سے تمام تر ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی؟ یہ تو اس طرح ہے نا کہ ابھی 85 ڈیز پوری ہو رہے ہیں, روڈ کمپلیٹ بند ہے, اور کوئی چیز مطلب ہے کہ اپر کرم لوور کرم میں جو آبادی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی چیز نہیں جا رہا ہے. ہیلی بائی ہیلی چیزیں جا رہی ہیں, لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح میڈیسن ہے وہ ٹھیک. کافی تکلیف ہے, بیمار لوگ ہیں. ابھی یہ چیز یہ ہے کہ ابھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کس طرح پوری کرنی ہے, لیکن مین چیز ہے نا ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. یہ مہینوں کی بات نہیں ہے, آلریڈی لوگ سفر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ساجد حسین صاحب ہمارے ساتھ بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود ہیں. بیرسٹر سیف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ یہ جو 14 نکاتی اس وقت طے پائے ہیں معاملات, 14 نکاتی معاہدہ طے پایا ہے, اس پر عمل درآمد کتنے دن میں شروع ہو جائے گا؟ ساتھ ہی ساتھ جو دھرنے اب ملک کے دیگر شہروں میں ہو رہے ہیں جیسے کہ کراچی میں ہو رہے ہیں, لاہور میں بھی ہو رہے ہیں, فوری طور پر وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اور جو روڈز کی سچویشن ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرے گی فوری طور پر؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو معاہدے پر دونوں فریقین کا رضامند ہونا اور ان کے دستخط ہونا یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, اور یہ اس علاقے میں بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف کا ایک موقع ہے اور خوشی کا موقع ہے. اور میں تمام پاکستان کو اور پھر خاص طور پر کرم کے عوام کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ دونوں فریقین اس پر معاہدے پہ تیار ہو گئے اور راضی ہو گئے. جہاں تک اب اس کے ٹائم لائن کا تعلق ہے تو یقیناً فوری طور پر اقدامات شروع ہو جائیں گے, اس میں مزید کسی رکاوٹ اب رہی نہیں, اور فوری طور پر راستے بھی کھولنے کے پروسیس شروع ہو جائے گا, اور باقی جو لوگوں کی آمد و رفت ہے اس کو انشور کرنے اور حفاظتی اقدامات کرنے کے حوالے سے بھی اسٹیپس لیے جائیں گے. ویسے ایپیکس کمیٹی نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق, اور پھر کابینہ نے بھی اس کو اپروو کیا تھا, اس کے مطابق تو 1 فروری تک ٹائم لائن ہے جس میں تمام جو بھاری ہتھیار ہیں وہ اور جو بنکر مسمار کرنے کا عمل ہے وہ اس وقت تک مکمل ہو جانا چاہیے. لیکن سٹارٹ جو ہے وہ فوری طور پر لے لیا جائے گا, اور دونوں فریقین نے اس کے تحت انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو چکی ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ اپنے بنکرز بھی خالی کریں گے اور اسلحے کی جو حوالگی ہے اس کا عمل بھی شروع کر دیں گے. اچھا بیرسٹر سیف صاحب, آپ باقاعدہ طور پر کسی پریس کانفرنس کر کے یا کسی بھی طریقے سے کوئی سرکاری اعلان بھی ابھی کریں گے کچھ دیر بعد, خاص طور پر تاکہ ان کو بھی میسیج جائے جن لوگوں نے روڈز بلاک کیے ہیں, خاص طور پر کراچی میں, پھر لاہور میں بھی جو دھرنے ہیں, تاکہ وہ بھی ختم ہو؟ دیکھیں, بالکل ہماری طرف سے تو باقاعدہ بیان بھی آ چکا ہے اور میڈیا پہ چل رہا ہے کہ امن معاہدہ ہو گیا ہے اور اب کسی بھی دھرنے اور احتجاج کی ضرورت نہیں رہی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی کر رہا ہوں, پریس کانفرنس تو آلریڈی میڈیا اس چیز کو ریلیز کر چکا ہے, اور تفصیلات جو ہیں وہ جب ضرورت ہوگی تو پھر ہم اس میں پریس کانفرنس بھی کر لیں گے. لیکن ابھی تو ہم نے اعلان کر دیا, آفیشیلی ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ راستے کھل چکے ہیں, معاہدہ ہو گیا ہے اور اب راستے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے. توری صاحب, آپ یہ بتائیے گا, جس طرح سے بیرسٹر سیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اعلان کر دیا ہے اس بات کا کہ ہم معاہدہ طے پا چکا ہے اور راستے بھی کھل جائیں گے, آن گراؤنڈ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک, آج رات سے ہی فوری طور پر یا کل سے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں, اس طرح ہے نا کہ مین چیز ہے کہ جہاں تک دھرنے کی بات ہے, دھرنے تب تک بیٹھیں گے جب تک کنوائی موو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم یہ بھی مطلب ہے کہ تھوڑا تو یہ بھی ہمیں دکھا دے کہ واقعی جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا جس طرح سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں, تو اللہ کرے کہ یہ خوشائند بات ہو کہ یہ ایگریمنٹ کامیاب ہو جائے. یہ تو تب پتہ چلے گا کہ جب کنوائی موو ہو جائے اور راستے میں دیکھا جائے کہ TTP, داعش اور حافظ گلبدر گروپ والا کوئی مطلب ہے کہ سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا ہے جس طرح
سیف صاحب کہہ رہے ہیں نا وہاں مشکلات ہیں، تو اللہ کرے، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ابھی ہماری طرف سے بات جو ہے نا فائنل ہو چکی ہے، ابھی ان کا کام ہے جس طرح کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کریں، ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ساجد حسین توری صاحب موجود تھے، بیرسٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور ذیشان کاکا خیل پشاور سے ہمارے رپورٹر بھی موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ.